السلام علیکم ناظرین، بلال احمد تبصرہ UK کے ساتھ۔ ناظرین، فرانس ایک دنیا کے طاقتور ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے، لیکن حالیہ برسوں میں فرانس جو ہے وہ اس میں جو ایک رواداری ہے اس کے حوالے سے کافی کوسچنز اٹھائے جاتے ہیں، کافی سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ آپ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے بات کر لیں، یا پھر وہاں پہ جو ہے وہ عیسائی جو پادری ہیں ان کے قتل پہ بات کر لیں، یا جو وہاں کے کارٹونسٹ ہیں ان کے قتل کی بات کر لیں۔ اس لحاظ سے فرانس جو ہے وہ حالیہ برسوں میں کافی جو ہے وہ جو اس میں جو ہے وہ معاشرتی جو ہے رواداری پہ اس پہ سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو فرانس کی حکومت ہے اس نے بارہا یہ کہا کہ وہ ایک سخت اقدامات کی طرف جائے گی تاکہ فرانس میں جو باہمی روابط ہیں اور جو باہمی رواداری ہے اس کو بڑھایا جا سکے۔ اس حوالے سے جو مسلمانوں میں ایک ہمیشہ سے ایک بے چینی پائی رہی ہے کہ جب بھی فرانس نے اس حوالے سے اقدام اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے ایک تاثر یہ ملا ہے کہ یہ جو فرانس جو اقدامات اٹھا رہی ہے یہ مسلمانوں کے خلاف اٹھا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں فرانس نے جو ہے ایک قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس قانون کو گو کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ شدت پسندی اور معاشرے سے الگ تھلگ رہنے کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے قانون بنایا گیا ہے۔ اس قانون کو منگل میں جو ہے وہ قومی اسمبلی سے منظوری دی ہے اور اس کو جو ہے ایوان بالا میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس قانون میں ہے کیا؟ مسلمان اس قانون کے بارے میں کیوں فکر مند ہیں؟ خاص طور پہ وہ مسلمان جو فرانس میں رہ رہے ہیں ان کے لیے گو کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے، حکومت جو فرانس کی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس قانون کا کسی ایک خاص مذہب سے یا مذہبی فرقے سے یا کسی بھی گروہ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ اوورآل جو ہے وہ فرانس میں ایک جو ہے معاشرے میں ایک رواداری پیدا کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں اس کے بارے میں جو قانون جو ابھی جو قومی اسمبلی سے فرانسی قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے اور اب اس کو ایوان بالا میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اچھا، پھر یہ قانون ہے کیا؟ جو مبصرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کی جانب اس قانون کو جو ہے نا ٹارگیٹڈ قانون ہے، لیکن حکومت جو فرانس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا اسلام یا مسلمانوں سے بالخصوص تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ہے اس قانون کا مقصد سب کو فرانسیسی معاشرے میں جو ہے وہ بنیادی جو ہے وہ اقدار میں شامل کرنا ہے۔ اچھا، اس قانون میں عبادت گاہیں اور مذہبی تنظیمیں اس حوالے سے بھی شک شامل کی گئی ہے۔ اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نئے قانون کے تحت عبادت گاہوں کو قوم پرستی اور دوسرے ممالک کی حکومتوں کی حمایت کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ سب کو مل کر سیکولر تشخص کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑے گا۔ خاص طور پر ایسی تنظیمیں اور عبادت گاہوں کی نگرانی کو ضروری قرار دیا گیا ہے جو انتہا پسندانہ عقیدے کو فروغ دینے میں مصروف ہیں۔ اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی مذہبی رہنما کے متعلق پتہ چلے کہ وہ فرانسیسی اقدار کے خلاف بات کرتا ہے تو اسے معزول کیا جا سکے گا۔ اس قانون کے تحت مذہبی تنظیموں اور عبادت گاہوں کو بند کرنے کے حکومتی اختیارات کو نمایاں طور پہ بڑھایا جائے گا۔ ایک اور اس میں جو بات ہے جو ڈونیشنز جو ہیں، جو پیسے جو ہیں جو دوسرے ممالک فنڈز کی صورت میں دیتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے خاص چیز شامل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیرونی ملک جیسے ترکی، قطر یا سعودی عرب سے آنے والی امداد اگر 10,000 یورو سے زیادہ ہوگی تو اسے ظاہر کرنا ہوگا اور کھاتوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ مذہبی تنظیموں کے لیے مالی شفافیت کے اصول نمایاں طور پہ وضع کیے جائیں گے۔ فرانسیسی حکومت کی مالی معاونت حاصل کرنے کے لیے تمام مذہبی تنظیموں کو لکھ کر دینا ہوگا کہ وہ فرانس کے لبرل اور روشن خیال اقدار کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ کو پھر فرانس میں رہنے کا وہ حق ہی جو ہے وہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ آپ کو جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے طابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا، جو اس میں اس جو قانون میں عبادت گاہیں ہیں اور مذہبی تنظیموں کے بعد جو انہوں نے ایک اور جو ہے وہ اسکول اور تعلیم کے حوالے سے جو ہے اس قانون میں جو ہے وہ شک ڈالی ہے۔ اس قانون کے تحت 3 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو گھر پر تعلیم کی اجازت کی شرائط کو سخت کر دیا جائے گا تاکہ والدین کو بچوں کے اسکولوں سے دور رکھنے سے روکا جا سکے، جبکہ بلا اجازت قائم کیے گئے اسکولوں پر بھی پابندی ہوگی۔
اس کے علاوہ گھروں پر سکولنگ کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ اس پہ ایک اور شک جو ہے وہ شادیوں کے حوالے سے ہے۔ اس قانون میں شادی سے پہلے کنوارے پن کا ٹیسٹ کروانے پر سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ اس طرح زبردستی کی شادیوں کو رکوانے کے لیے حکومتی اداروں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خاتون اور مرد کو علیحدہ انٹرویو کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہیں ان کی شادی والدین کی جانب سے زبردستی تو نہیں کروائی جا رہی۔ فرانس کے قانون کے تحت بیک وقت ایک سے زیادہ شادیاں کرنے سے تو پہلے ہی منع ہے، لیکن اس نئے قانون کے تحت ایسے تارکین وطن کو فرانس میں رہائشی اجازت نہیں مل سکے گی جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں۔ اس پورے قانون کا جو ان کا مقصد ہے کہ سیکولرزم کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا سکے، اس کو اڈاپٹ کیا جا سکے۔ اس کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ سیکولرزم کے اصولوں کا احترام اور عوامی خدمات کی غیر جانبداری کو یقینی بنانا ہوگا۔ اسی اصول کے تحت عوامی سوئمنگ پولز میں خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ وقت مقرر کرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی فکر مند بات ہے کہ میں یہ دوبارہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی اصول کے تحت عوامی سوئمنگ پولز میں خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ وقت مقرر کرنے پر پابندی ہوگی۔ ایون کہ برطانیہ میں بھی یہ آزادی حاصل ہے۔ پبلک سروسز کو ان خدمات کی خلاف ورزی پر مجبور کرنے کی کسی بھی کوشش کی سزا 5 سال قید اور 75,000 یورو جرمانہ ہو سکتی ہے، یعنی 5 سال قید یا 75,000 یوروز آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کسی سرکاری ملازم کو مذہبی بنیادوں پر ڈرانے دھمکانے والوں کو بھی سخت سزا ہوگی۔ کسی سرکاری ملازم کی نجی معلومات شیئر کرنا اور لوگوں کو اس کے خلاف اکسانا بھی جرم ہوگا۔ فرانس میں کچھ مبصرین اور سیاستدان حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ مذہب کو نشانہ بنانے کے لیے اس قانون کا استعمال کر رہی ہے، لیکن وزیر اعظم کا کہنا یہ ہے، فرانس کے وزیر اعظم کا کہنا یہ ہے کہ یہ قانون مذاہب کے خلاف یا خاص طور پہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ ناظرین، فرانس میں 60 لاکھ سے زائد مسلمان آباد کار ہیں، جن کی اکثریت کا تعلق شمالی افریقی ممالک مثلاً الجزائر، مراکش اور تیونس سے ہے، جو فرانس کی کالونیاں بھی رہ چکے ہیں۔ تاہم گزشتہ برسوں میں توہین آمیز خاکوں کو اسکول میں دکھانے والے استاد کے قتل کے بعد سے فرانس میں مسلمانوں کی طرف سے غصے کی ایک نئی لہر نے جنم لے لیا ہے، اور مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ قانون سازی بھی اس سلسلے کی کڑی ہے۔ ایک مسلمان فرانسیسی صحافی ہیں، ان کا نام حفصہ الامی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ مسجدوں میں جا کر عبادت کرنا اتنا آسان سادہ عمل نہیں رہے گا۔ وہ مسلمان جو نوکریوں یا تعلیم کے لیے فرانس آنا چاہتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، کیونکہ فرانس میں مسلمانوں کی زندگیاں مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں۔ آصفہ ہاشمی پیرس کے مضافاتی علاقے میں رہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فرانسیسی اقدار کو اپنانے کے لیے مسلمانوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ کئی ایسے لوگوں کو جانتی ہیں جو اب یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جس طرح کی مذہبی زندگی چاہتے ہیں، اس کی آزادی فرانس میں مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ آصفہ ہاشمی کہتی ہیں کہ میرے جاننے والے لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو پاکستان منتقل ہو چکے ہیں یا ایسا کرنے پر سوچ رہے ہیں۔ اس نئے قانون کی وجہ سے لوگوں کے خوف میں مزید اضافہ ہوا ہے، جیسا کہ اب ہر وقت ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اسی قانون کی وجہ سے مسلمانوں میں، جس طرح میں نے بتایا کہ کافی اضطراب ان میں پایا جاتا ہے، اور وہ لوگ کافی پریشان ہیں۔ اس میں جو ہے وہ فرانس یعنی پیرس کے اندر اور پیرس سے باہر کے جو علاقے ہیں، اس میں بھی بہت ڈویژن ہے، اور اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ کلچر جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ جب آپ پیرس سے باہر نکلتے ہیں، وہاں پر جو ہے جو غیر مسلم فرانسیسی ہیں، ان کا مسلمانوں سے برتاؤ اور مختلف ہوتا ہے، اور وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، جس طرح مثال کے طور پہ پیرس میں، وہاں پر جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ سا انوائرمنٹ ہے۔ لیکن اس سارے قانون کے باوجود بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جب ایوان بالا سے پاس ہو جاتا ہے اور ایک قانون کی شکل بن جاتا ہے، تو اس سے معاشرے میں کوئی بھی انصاف کی توقع رکھنا مشکل ہو جائے گی۔ اس سے لوگوں میں، اور بالخصوص ان فرانسیسی غیر مسلمان فرانسیسی جو لوگ ہیں، ان شہریوں میں یہ مزید گیپ بڑھے گا،
اور آنے والے دنوں میں جس طرح میں نے بتایا کہ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو بھی مشکل لگ رہا ہے کہ وہ وہاں رہ کر جو ہے وہ ایک مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ تو اس قانون کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی جو میں نے آپ کو آج پیش کی ہے۔ اس قانون کی جب اس کو عمل میں آ جائے گا اور اس کے بعد اس کے کیسے جس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی اس پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ اور سن کر فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ کا آج کی اس ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔